یہ جو ہم بات بات پہ کہتے ہیں نا پھر میں تمہیں قیامت کے دن پوچھوں گا، یہ بڑا سخت جملہ ہے، یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں قیامت کے دن انصاف لوں گا اور قیامت کے دن پوچھوں گا، اس کو تصویر کا صرف یہ رخ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جا کر قیامت کے دن کوئی تقاضا کر سکتا ہے، اس کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ پھر اس سے بھی تقاضا ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے اس کو کوئی کھڑا کر کے اس کا بھی حساب لے اور اس سے بھی اپنے حق کے بارے میں پوچھے، تو پھر وہ بھی اس بات پر رہے کہ ٹھیک ہے میں بھی لوگوں سے اس کے حق کے بارے میں پوچھوں۔ اور پھر اگر اللہ کی مخلوق پر وہ رحم کرنے کو تیار نہیں ہے تو اللہ نے بھی پھر اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہی کرنا ہے، پھر اللہ نے اپنے حق کے متعلق بھی پوچھنا ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو اللہ کا حق کے بارے میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے۔ اللہ کے حق میں تو کوتاہی ہی ہے، ساری زندگی انسان سجدے میں بھی پڑا رہے تو اللہ کا حق تو نہیں ادا ہوتا، ایک آنکھ کی نعمت کا حدیث کے مطابق حق نہیں ادا ہوتا، باقی کیسے حق ہوں؟ اس لیے اللہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ بھائی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین پر ہیں تم ان کے اوپر رحم کرو، خواہ وہ انسان ہیں، خواہ جانور ہیں، خواہ تمہارے زیر دست کوئی بھی ہے، جو زمین میں تمہارے زیر دست آ جائے تم اس کے اوپر رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور اس لیے فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ درگزر سے کام صلح کر لیا کرو۔ کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے، درگزر کا معاملہ فرما دے؟ تو جس بندے کو یہ پسند ہے کہ اللہ تمام تر کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود مجھ سے درگزر کر دے، اس کو دوسروں سے درگزر کر دینا چاہیے۔ کوئی بندہ آپ کا معاملہ تھا اس کا دنیا کے اندر، ہو سکتا آپ حق پر ہوں، صحیح ہے، اس نے زیادتی بھی کر دی، ظلم بھی کر دیا، سارا کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں جو کچھ ہوتا رہا، چلو ایک دوسرے کے ساتھ ہم تو میں کوئی بات چیت بحث مباحثہ کوئی یعنی اور بہت سارا کچھ کر لیتے، لیکن اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اب یہی دعا مانگنے کی کوشش کریں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے جو کمیاں ہو گئی اس سے صرف نظر فرمائے کہ ایک وقت آنا ہے کہ ہم نے بھی اللہ کے ہاں پہنچ جانا ہے۔ آخرت کے معاملوں میں اللہ کسی کو نہ پکڑے، کہ جہنم کے فیصلے اور آخرت کی پکڑ، یہ بہت سخت بات، بندے کو اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ کسی کے ساتھ واقعتاً ایسا کوئی بڑا ظلم ہوا ہے اور اس کا کوئی ایسا حق بڑا غصب کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اوپر بہت ہی بڑے اثرات پیدا ہو گئے اور اس کی کمپنسیشن نہیں ہو سکی، تو یہ بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ظاہر بات ہے قیامت کے دن بڑے بڑے ظلم کرنے والوں کو اللہ رب العزت پکڑیں گے اور مظلوموں کو انصاف دلائیں گے۔ ہزاروں جانوں پر ظلم کرنے والے، لاکھوں لوگوں پر ظلم کرنے والے اور لوگوں کے مال غصب کر جانے والے اور لوگوں کے اوپر بہتانے لگا کر ان کی زندگیاں برباد کر دینے والے ایسے بڑے ظالم ہوں گے۔ لیکن یہ جو دنیا میں چھوٹے موٹے ایک دوسرے کے ساتھ تقاضے، رشتہ داری کے معاملات، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ نہیں نبھایا، دو انسان آپس میں نہیں رہ سکے، دو گھرانے آپس میں نہیں رہ سکے، کہیں جدائیاں ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ زندگی آسان بھی ہو اور اللہ کے ہاں جا کر حساب بھی آسان۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔